السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز، آج جو قرآن اینڈ لا آف اٹریکشن سیریز ہے اس کا پارٹ نمبر 9 اور ٹاپک ہے پاورفل ایفرمیشنز۔ ایفرمیشنز کیا ہیں؟ لا آف اٹریکشن کے ٹیچرز کے مطابق وہ سینٹینسز، وہ جملے جو آپ اپنی ری پروگرامنگ کے لیے بولتے ہو وہ ایفرمیشنز کہلاتی ہیں۔ ری پروگرامنگ کس چیز کی؟ اپنے سب کانشیس مائنڈ کی، کیونکہ جب ہم نیگیٹیوٹی کے سمندر میں اترے ہوئے ہوتے ہیں اور روزانہ نیگیٹیو بول کے ہم نے اپنی 3D اپنی لائف کو بڑا خراب کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں ری پروگرامنگ کے لیے ایفرمیشنز دی جاتی ہیں کہ آپ ان کو بولنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی 3D جو ہے وہ اس کو کنفرم کرے گی۔ تو پاورفل ایفرمیشنز آپ کو دی جاتی ہیں موسٹلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کانٹینٹ کریٹرز بھی بہت ایفرمیشنز دیتے ہیں ری پروگرامنگ کے لیے۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں ایفرمیشنز پہ۔ ایفرمیشنز کا چناؤ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، زیادہ تر 2-4 رولز ہوتے ہیں جن میں آپ ایفرمیشنز کو چوز کر کے تو اپنی ری پروگرامنگ خود بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی اچھی جاب چاہیے تو آپ ایزیوم کرنا شروع کر دیں گے، افرم کرنا شروع کر دیں گے میرے پاس یہ والی جاب ہے، جو جاب آپ چاہتے ہو، جتنی آپ سیلری چاہتے ہو اس کی مجھے اتنی سیلری مل رہی ہے۔ وہ آپ بولنا شروع کرو گے، اتنا بولو گے کہ مطلب آپ کو وہ فیک لگنا بند ہو جائے، آپ کو وہ نیچرل لگنے لگ جائے، تو اس وقت آپ کی 3D اس کو کنفرم کرنا شروع کرتی ہے۔ جب آپ نیوٹرل ہو جاتے ہو، آپ کا مائنڈ ریزسٹ نہیں کر رہا ہوتا اور آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ سچ ہے، آپ کو یہ سچ لگنے لگ جاتا ہے، آپ کو 3D فیک لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہوتا ہے میریکل اور آپ کی زندگی میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سم ٹائمز لوگ امپیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو میری ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں اپنی لائف پہ کام کرنا ہے، اپنے لیے کام کرنا ہے، اپنے مائنڈ پہ کام کریں اور اپنی لائف کو صحیح کریں، اپنی لائف کو ایسے کریں کہ مطلب جیسے آپ چاہتے ہو۔ آج ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایفرمیشنز کے بارے میں ہمیں کیا اشارے دے رہا ہے، کس قسم کی ایفرمیشنز ہمیں دے رہا ہے ری پروگرامنگ کے لیے، اور وہ کتنی اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میرے 60-70% ویورز وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے شیئر کریں، اچھی بات بتانا اور شیئر کرنا صدقہ کے برابر ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنے پاس سے پیسے دیں گے تو وہی صدقہ ہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی اصلاح کریں، بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور انسٹاگرام پر لنک بھی دے رہی ہوں۔ کچھ بھی پوچھنا ہو، کوئی مدد درکار ہو تو فالو کر کے DM کریے، مجھ سے سوال پوچھیے، میں آپ کو جواب دوں گی، اور یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جس طرح ہم ری پروگرامنگ کے لیے عام روزمرہ کی پازیٹیو ایفرمیشنز بنا کر ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہم قرآن کریم کو پازیٹیو ایفرمیشنز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری ایفرمیشنز کی نسبت زیادہ پاورفل، زیادہ برکت بھی رکھتی ہیں، ان کی فریکوینسی بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی وائبریشن بہت زیادہ ہائی ہوگی۔ آپ بہت زیادہ ہائی وائبریشن میں چلے جاؤ گی ان کی پاورفل فریکوینسی کی وجہ سے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ان کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے روزانہ دل میں بھی افہم کر سکتے ہیں، زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت بار یہ کیا ہے اور ان کا بہترین رزلٹ پایا ہے۔ میرے نے اپنی لائف میں بہت ساری چینجنگز یا جس چیز کے لیے میں نے جس مقصد کے لیے یہ کیا ہے وہ مقصد ہمیشہ میں نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ مطلب جس طرح کے پازیٹیوٹی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن تو ہے ہی پازیٹیوٹی کا درس ٹوٹلی۔ قرآن ہو، حدیث ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ لائف کا مطالعہ کریں گے، سیرت النبی آپ دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی لائف میں کتنی پازیٹیوٹی تھی، اور نیگیٹیوٹی جو ہے اس کا یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ اللہ شیطان مردود سے پناہ عطا فرما، یہ اسی لیے اس کے شر سے پناہ کے لیے دعا سکھائی گئی ہے تاکہ نیگیٹیوٹی ہم سے دور ہو، شیطانیت ہم سے دور ہو۔ تو نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ اگر آپ پڑھتے ہیں تعوذ، اس کے بعد اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کتنی ویلیو ہے ہماری زندگی میں، ہم نے بچپن سے پڑھا ہے، لیکن اس کی ویلیو آپ دیکھیے کہ آپ جب بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ پازیٹیو کام شروع کرنے کے لیے ایفرمیشنز ہو سکتی ہیں، آپ ان کو ایز اے ایفرمیشنز، بجائے اس کی کہ آپ دنیاوی جملے آپ مطلب
کوئی رٹا مارتے رہے. تو اگر آپ یہ پڑھیں گے, ایک تو ان کی فریکوینسی بہت زبردست ہے, ایک تو ان کا ثواب, آپ کو پتہ ہے ثواب الگ ہے, اور اوپر سے مطلب کام میں برکت, اور بہت جلدی مطلب دوسری افرمیشنز کے مقابلے میں بہت جلدی کام ہو جائے گا آپ کا. آپ یہ آزما کے بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میرے صرف کہنے میں نہ رہیں بلکہ آپ ان چیزوں کو آزمائیں خود سے. جیسا کہ کچھ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے برکت پیدا ہوتی ہے, اور جن کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, جن میں الحمدللہ ہے, استغفر اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ سے کہ استغفر اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا, آپ کو امید ہی نہیں ہوتی کہ یہ رزق آپ کو وہاں سے بھی ملے گا. اگر کوئی اچھی خبر آنے والی ہو یا مستقبل قریب ہے, آپ کوئی اچھا کام کرنے والے ہوں, انشاءاللہ کی مور لگا دیجئے, وہاں پہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کے سگنیچر ہو گئے. وہ کام آپ جب بھی مطلب آپ انشاءاللہ بول دیں گے, اس کام نے تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ یہ مطلب یہ ضروری نہیں کہنا کہ جی یہ کام ہو چکا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے, تب بھی انشاءاللہ بول دیں. افہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے, ساتھ میں انشاءاللہ بھی بول دیں. تو کیونکہ آپ کو تو لگتا ہوگا کہ جب آپ پریزنٹ میں بات کر رہے ہوتے ہو اور وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہوگا وہ فیک ہے. لیکن نیول گودارد کے مطابق کریشن از فنشڈ, سب کچھ پریزنٹ میں ہے. فیوچر اور پاسٹ صرف ہمیں نظر آتے ہیں, صرف ہمیں یہ ٹائم جو ہے یہ ایک ایلیوژن ہے. تو ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو کچھ گزر گیا ہے وہ پاسٹ ہے, اور جو کچھ ابھی نہیں ہم نے دیکھا وہ فیوچر ہے. ایکچولی ہر چیز پریزنٹ میں موجود ہے. تو اگر آپ ایک وقت میں آپ جاب لیس ہیں اور ایک وقت میں آپ کی بہت زبردست جاب ہے, یہ دونوں چیزیں پریزنٹ میں آپ کو اویلیبل ہیں. تو ایک کو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں, دوسرے کو بھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا. کس طرح کریں گے؟ فوکس کی پاور سے, ایفرمیشنز کی پاور سے. کوانٹم فزکس کو اٹھا کر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف آبزرور افیکٹ ہے. آپ آبزرو کرنا شروع کریں گے کہ میں یہ ہوں, تو اب وہ بن جائیں گے. یہی وجہ ہے گائز کہ دیکھیں ایفرمیشنز یا روزمرہ کی جو بات چیت ہے وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ پہ اتنا زیادہ اثر ڈالتی ہے کہ یہ پروگرام ہو جاتا ہے. کسی طرح سے بھی ہم اس کو پروگرام کر دیتے ہیں, کچھ بھی بول کر, تو اس کے بلیف جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں ریپیٹ ہو کے. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فضول باتوں سے منع کیا ہے, خاموشی کو پسند فرمایا ہے, اور خاموشی سے بہتر اچھی بات کو فرمایا ہے. یعنی کہ اچھی بات جو ہے, پازیٹیو بات جو ہے, وہ خاموشی سے زیادہ بہتر ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائیں کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اور مطلب اس طرح سے ان کی مراد پوری ہوگی. کیوں پوری ہوگی؟ ان کا اپنا سب کانشیس مائنڈ وہی اٹریکٹ کرے گا. سپر کانشیس مائنڈ یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کنیکٹڈ ہے وہ اٹریکٹ کرے گا اسی طریقے سے. یہی والے طریقے ہیں جن سے ہم چیزیں اپنی زندگی میں بدل سکتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو. فضل اور موت جیسی چیزوں کو مانگنے سے کتنا یعنی کہ کتنا اس چیز کو ہیٹ فل بتایا گیا ہے, کتنا ناپسندیدہ بتایا گیا ہے. کس طرح کی چیز آپ نہ مانگیں اپنے لیے, فضل مانگیں اس کا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ فضل مانگیں گے تو آپ فضل اٹریکٹ کریں گے. لیکن فریکوینسی آپ کی ہائی ہونی چاہیے, توکل آپ کا پورا ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس چیز کو ایزیلی اٹریکٹ کر سکیں. کیونکہ آپ جو صرف چاہنے سے نہیں اٹریکٹ کریں گے, آپ وہ بننے سے اٹریکٹ کریں گے. جو آپ ہوں گے وہی اٹریکٹ کریں گے. تو اگر آپ لیک میں ہیں, پریشانی میں ہیں, مایوسی میں ہیں, تو پھر آپ مایوسی اٹریکٹ کریں گے. اگر آپ پر امید ہیں تو پھر آپ اچھی چیزیں اٹریکٹ کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ سب اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کرنے اور آسانیوں کے لیے ہمیں سکھائے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں, ان کو افہم کرتے رہیں. اس کے علاوہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں, آپ گوگل کریں تو سب ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو جس نام میں جو خوبی ہے وہ نام آپ اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق مخصوص تعداد میں اگر روزانہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. بالفرض آپ رزق کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یا رزاق پڑھنا شروع کریں. اے رزق دینے والے, پڑھتے رہیں, افہم کرتے رہیں, اور آپ رزق کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے. آپ خود دیکھیں گے. اور رزق کے لیے استغفار بھی بہت زبردست ہے. روزانہ آپ درود شریف, آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے کے کتنے فوائدے ہیں, آپ سب کو پتہ ہوگا اچھی طرح سے. ایسے ہی اگر آپ میں اور کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہے, جیسے کہ آپ اپنے علم و عقل میں اضافہ کرنا چاہیں تو یا علیم و یا فہیم و پڑھ سکتے ہیں, افہم کر سکتے ہیں. تو ہر نام میں ایک اپنی خوبی ہے, اور وہ خوبیاں آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی ذات میں. تو کتنے فوائدے ہیں, یہ ہمارے پاس رحمتوں کا ایک خزانہ ہے. تو گائز اگر اس کی موجودگی میں بھی آپ پریشان ہیں, مایوس ہیں, تو پھر آپ غلطی پر ہیں. تو
गाइज़ आपसे एक फेवर भी चाहिए थी, मैं एक और सीरीज़ भी शुरू करने वाली हूँ। आप लोग कितने लोग हैं आप में से जो ये वाकई करना चाहते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोग करना चाहते हैं इसको। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर बिगनर्स की सीरीज़ लेके मैं आना चाह रही हूँ, जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से लोग मायूस भी हो जाते हैं, लोग इम्पेशेंट्स हो जाते हैं, लोग परेशान हैं और उनको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो उसके लिए मैं आपको फ्री क्लास देना चाहती हूँ, फ्री वीडियोस देना चाहती हूँ यूट्यूब पे, इसी तरह से जैसे अभी भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। ना कोई आपको लिंक खोलने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगनर सीरीज़ स्टार्ट करूं? उसमें आपके लिए मेडिटेशंस भी होंगी, आपके लिए प्रैक्टिस भी होगी, लेक्चर भी होगा। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन पर डीपली स्टडी किया, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स पाए हैं गाइस। और कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एक फ़न है, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।